بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایف اے سطح کے کورس کوڈ 303 کا مطالعہ شروع کیا ہوا ہے، اور ہم 3 یونٹ جو ہے اس سے پہلے ہم ان کے سلسلے میں گفتگو کر چکے ہیں، اور آج چوتھا اور 5واں یونٹ جو آپ کا خطوط اقبال جو انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام لکھے تو ان سے متعلق ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کے کورس کا یہ چوتھا اور 5واں یونٹ قائد اعظم محمد علی جناح کے نام لکھے گئے 18 خطوط کے مطالعے پر مشتمل ہے۔ یہ خطوط پہلی بار انگریزی زبان میں 1943 میں قائد اعظم کے پیش لفظ کے ساتھ لاہور سے شائع ہوئے۔ ان کا اردو ترجمہ پہلی بار عبد الرحمن سعید نے کیا اور اسے حیدرآباد دکن سے شائع کیا۔ اس کے بعد یہ خطوط متعدد بار انگریزی اردو میں شائع ہوتے رہے۔ جب آپ کا یہ کورس ترتیب دیا گیا تو اس میں 2 خطوط، ایک خط جو 18 دسمبر 1936 اور ایک 13 اگست 1937 میں علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کو لکھا تھا، تو پہلی بار یہ خطوط جو ہے وہ شائع کیے گئے اس میں، کیونکہ یہ اسی وقت خطوط جو ہے دریافت ہوئے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال نے پاکستان بنانے کا تصور پیش کیا، اور قائد اعظم کی رہنمائی میں اس نے ایک خواب تھا، ایک حقیقت کا روپ اس نے دھار لیا۔ لیکن پاکستان بننے تک ہندوستان کے سیاسی حالات نے طرح طرح کی کروٹیں بدلیں، جن کا جاننا عام طور پر اور خاص طور پر اقبالیات کے طلباء کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ پاکستان بنانا کیوں ناگزیر تھا، اور اس کے لیے قائد اعظم، علامہ اقبال اور دیگر رہنماؤں نے کیا کردار ادا کیا، اور کیسے اس بظاہر ناممکن سے کام کو ممکن کر دکھایا۔ یہ خطوط 1936 سے 1938 کے دوران تحریر کیے گئے، جب مسلم لیگ کی تنظیم نو ہو چکی تھی، اور علامہ اقبال نے مسلم لیگ پنجاب کے صدر کے طور پر اپنی ذمہ داری سنبھالنی تھی۔ ان خطوط کے مطالعے سے آپ اس دور کے جو انتہائی سیاسی گہمی کا دور تھا، اس کے پس منظر سے بخوبی آپ ہو سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیے کہ یہ خطوط ایک طرح سے خطبہ الہ آباد ہی کی تفصیل ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہے کہ خطبہ الہ آباد جو 1930 میں علامہ اقبال نے جو مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں دیا تھا، اس میں پاکستان بنانے کا ایک خاکہ، ایک تصور پیش کیا تھا۔ تو یہ خطوط آپ کہیے کہ ایک طرح سے اس خطبہ الہ آباد کی تفصیل ہیں، جس میں علامہ اقبال نے 1936 سے 38 کے دوران جو قائد اعظم کو جو خطوط تحریر کیے، ان میں کھل کے اظہار خیال کیا کہ پاکستان کو کیسے جو ہے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں، سیاسی حالات سے ہم کس طرح نمٹ سکتے ہیں۔ اب ان خطوط میں بر صغیر کے دستوری مسائل، مسلم لیگ کی تنظیم نو، مسلم ایشیا کے مستقبل، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ مملکت کا قیام، اور اس میں اسلامی شریعت کے نفاذ کے بارے میں کھل کے آپ کو اظہار خیال ملے گا۔ تحریک پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ان خطوط کا مطالعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اچھا، ہم یہاں خاص جو اس کے مباحث ہیں نا، ان کو مختصراً بیان کرتے ہیں، جن کی تفصیل آپ کو ان خطوط میں ملے گی۔ ان تفاصیل کی مدد سے آپ بہت اچھی طرح خطوط کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو اب اس میں جو مباحث ہیں ان خطوط کے، ہم ان پہ چلیں بات کرتے ہیں۔ تو ان خطوط میں آپ کو مسلم لیگ کی تنظیم نو سے لے کر شمال مغربی ہندوستان، اس میں ایک مسلم ریاست کے قیام کی ضرورت کیوں ہے، اس کی ضرورت و اہمیت اور اس کے مسائل جو ہے وہ ان کی گفتگو شامل ہے۔ دونوں رہنماؤں نے جو آپس میں خط و کتابت کی ہے، یہ زمانہ عزیز طلبہ مسلم لیگ کی تنظیم نو کا ابتدائی زمانہ تھا۔ علامہ اقبال نے اپنے خطوط میں مسلم ہندوستان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں اپنے خیالات کا واضح طور پر اظہار کیا۔ قائد اعظم ان خیالات سے متفق ہوئے۔ یہی وہ خیالات تھے جو پھر بعد میں 23 مارچ 1940 کی قرارداد کی بنیاد بنے۔ آپ ان خطوط میں پڑھیں گے کہ علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں جداگانہ مسلم ریاست کا جو تصور پیش کیا تھا، اس ریاست کے حصول کے لیے وہ صرف قائد اعظم کو مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کا اہل سمجھتے تھے، کیونکہ اقبال کا خیال تھا کہ قائد اعظم اتنے دیانتدار ہیں کہ انہیں کوئی خرید نہیں سکتا، اور یہ اس وجہ سے بھی ضروری تھا کہ علامہ اقبال کو یہ خطرہ تھا کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نظریاتی طور پر وہ متحدہ ہندوستان کے حامی ہیں اور ایک الگ ریاست کا حصول نہیں چاہتے۔ تو اگر ایسا کوئی رہنما چن لیا گیا
تو اس کو کوئی بھی کانگریس خرید سکتی ہے، کوئی بھی جو ہے انگریز ان کو خرید سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اقبال سمجھتے تھے قائد اعظم کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر وہ قائل ہو گئے تو ان کو پھر کوئی دوسرا ان کو خرید نہیں سکتا. پھر علامہ اقبال کے ان خطوط سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کو ایک الگ ریاست کے حصول پر آمادہ کیا، کیونکہ ابتدا میں ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ مسلم لیگ کے منشور میں شامل نہیں تھا. علیحدہ ریاست کے حصول کے لیے اقبال ضروری سمجھتے تھے کہ مسلم لیگ ایک عوامی جماعت بنے جو اس وقت تک صرف اعلیٰ طبقے کی جماعت تھی. دیکھیے عزیز طلبہ، یہ بات بھی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی چیز کوئی سیاسی تحریک ہو، کوئی جماعت ہو، وہ صرف ایک اعلیٰ طبقے کی اگر نمائندگی کرنے لگے تو کبھی بھی وہ مقبول عام نہیں ہو سکتی. تو اس وقت تک کیونکہ مسلم لیگ ظاہر ہے کہ اس کی ایک ابتدا تھی، تو زیادہ تر جو بڑے لوگ تھے، جاگیردار، وڈیرے، نوابین، وہ اس میں اس کو لیڈ کر رہے تھے اور اسی طبقے میں زیادہ مشہور تھی. عوام تک مسلم لیگ کی بجائے جو ہے وہ مسلمان تھے یا ہندو تھے، تو کانگریس ان میں زیادہ مشہور تھی. تو علامہ اقبال یہ ضروری سمجھتے کہ مسلم لیگ کو عوامی جماعت ہونا چاہیے اور عوام میں اس کی کمپین ہونی چاہیے. تو عزیز طلبہ، اس میں آپ ان خطوط میں پڑھیں گے کہ علامہ اقبال کی تحریک پر قائد اعظم نے 1936 میں مسلم لیگ کی تنظیم نو کا آغاز کیا، یعنی اس کو ایک نئی سرے سے اس کی تشکیل، تاکہ عوام میں اس کو مقبول کیا جا سکے. تو مسلم لیگ کی تنظیم نو کا کام قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں تیزی سے ہوا، اور اس کی تفصیلات آپ جو ہے وہ ان خطوط میں پڑھیں گے. اقبال قائد اعظم کے نام اپنے خطوط میں مسلم لیگ کی بڑھتی پھیلتی سرگرمیوں سے اپنی دلچسپی کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں، اور مسلم لیگ کو مضبوط اور مقبول بنانے کے لیے وقتاً فوقتاً انہوں نے مفید اور مختلف تجاویز بھی پیش کی ہیں. ان کی تفصیلات آپ کو ان خطوط میں ملیں گی. اچھا، پھر اس کے علاوہ آپ 1937 میں اب یہ بھی آپ دیکھیے کہ اب قائد اعظم کو مسلمانوں کا واحد ایک جو ہے نمائندہ، یہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ علامہ اقبال سمجھتے تھے کہ قائد اعظم ہی وہ واحد ایسے رہنما ہیں کہ جن کو نہیں خریدا جا سکتا. تو 1937 کا جو اجلاس ہوا مسلم لیگ کا لکھنؤ میں، اس میں قائد اعظم کو مسلمانوں کا واحدہ نمائندہ رہنما تسلیم کیا گیا. یہ بھی آپ ان خطوط میں اس کی تفصیلات بھی آپ کو ملیں گی. 1937 کا ایک اور اہم واقعہ آل انڈیا کنونشن میں پنڈت جواہر لال نہرو کی ایک تقریر تھی، جس میں انہوں نے ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ اقتصاد کو قرار دیا. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ اقتصادی مسئلہ حل ہو جائے تو سارے مسائل جو ہندوستان کے حل ہو جائیں گے. حالانکہ اقبال کا موقف تھا کہ ہندوستان کا مسئلہ جو ہے وہ اقتصادی نہیں ہے بلکہ ثقافتی مسئلہ ہے، یہ فرقہ واریت کا مسئلہ ہے. اور اسی وجہ سے علامہ اقبال جو دونوں گول میز کانفرنس ہوئی ہیں ان کو چھوڑ کے آ گئے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ فرقہ وارانہ مسائل پہ پہلے بات ہونی چاہیے، اور چونکہ فرقہ وارانہ مسائل پہ بات نہیں ہوتی تھی اور اقبال کا موقف تھا اگر اس پہ جو ہے فرقہ وارانہ مسائل کی بجائے اقتصاد کو اگر اس کا اہم مسئلہ قرار دیا جاتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ تو پھر تو جو ہے وہ ایک الگ ریاست کا جو ہے وہ جو مطالبہ تھا وہ اس کا تو تصور ہی بالکل ختم ہو جاتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کانگریس تھی وہ تو جو ہے ایک متحدہ قومیت کی حامی تھی، یعنی ہندی قومیت کی حامل تھی. تو اقبال اصل میں یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہندوستان کا مسئلہ ثقافتی مسئلہ ہے. عزیز طلبہ، ثقافت اسلامی کے موضوع پر علامہ اقبال کا ایک فلسفیانہ خطبہ بھی موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. یعنی اقبال کا خیال تھا اور اقبال نے اس کو دلائل سے ثابت کیا کہ اسلامی ثقافت جو ہے وہ دراصل دین اسلام ہی کی دین ہے. یعنی ثقافت کو اسلام سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور ہندوؤں کی ثقافت میں اور مسلمانوں کی ثقافت میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس وجہ سے جو جواہر لال نہرو نے تقریر کی اور کہا کہ جی اقتصادی مسئلہ ہے، تو علامہ اقبال نے قائد اعظم کو جو خط لکھے اس کو خاص طور پر ان کی جو ہے نا توجہ قائد اعظم کی اس پہلو کی طرف مرکوز کی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہے. کیونکہ اس طرح تو پھر جو ہے اگر اس کو اصل مسئلہ قرار دے دیا گیا تو اقتصاد ٹھیک ہو جائے تو پھر تو یہ متحدہ ہندوستان، متحدہ ہندی قومیت، یہ تصور باقی رہے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ 1937 میں علامہ اقبال نے ایک خط میں قائد اعظم کو بتایا کہ کانگریس کس طرح مسلمانوں کے علیحدہ وجود کو، یعنی کہ ان کے ایک علیحدہ تشخص کو، کیونکہ مسلمانوں کا ایک علیحدہ قومی وجود ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے. اور یہ جو 1937 کا یہ جو ایک جو یہ خطبہ تھا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. اور علامہ اقبال نے بتایا کہ اس کا توڑ کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس سے کیسے جواب دیے جا سکتے ہیں. اس کے کافی جوابات تو انہوں نے خطبہ الہ آباد میں بھی دیے ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ آپ اس کی جو ہے وہ تفصیل پڑھ سکتے ہیں. عزیز طلبہ، اس میں آپ پڑھیں گے کہ اقبال نے توجہ دلائی کہ مسلمانوں کے سیاسی اور اقتصادی مسائل کا حل الگ ریاست کے حصول میں ہے، جس میں اسلامی نفاذ کا جو ہے اسلامی نظام کا نفاذ عمل میں لایا جائے. اس سے غربت اور ہندو مسلم جو فرقانہ فسادات تھے
وہ ان دونوں مسائل کا جو ہے وہ حل جو ہے وہ اس میں ہو جائے گا. لیکن اس سے جو ہے وہ نفاذ سے قطعاً یہ جو ہے اسلامی نفاذ سے مراد کسی صورت بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی ملائیت کا کوئی نظام قائم ہوگا، کیونکہ علامہ اقبال نے خطبات الہ آباد جو دیا ہے، خطبہ الہ آباد، اس میں واضح طور پہ کہا کہ ملائیت ہی نہیں، اس کا کسی قسم کا کوئی نظام قائم نہیں ہوگا، لیکن اسلامی شریعت کا جو اسلامی جو شریعت ہے اس کا نفاذ ہوگا. اب اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے خطبات میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے اقبال کی کیا مراد ہے. علامہ اقبال نے ان خطوط میں واضح کیا کہ الگ ریاست ہی کے حصول کے ذریعے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، جب مسلمانوں کے مسائل کا حل غیر مسلموں کے رحم و کرم پر ہی ہوگا. کیونکہ اگر جیسا کہ 1935 کا جو قانون ہند تھا اس کی روح سے جیسا تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ ہندوؤں کے رحم و کرم پر ڈال دیا گیا تھا، تو کیسے جو ہے وہ ان مسائل کا جو ہے ان سے نمٹا جا سکتا تھا. عزیز طلبہ، برطانوی حکومت نے ایک کیمونل ایوارڈ کا اعلان کیا تھا، جس میں جو ہے وہ ہندوستان کو اس کے ایک سیاسی وجود کو تسلیم کیا تھا. اس لیے اقبال نے اس کیمونل ایوارڈ کو جو ہے وہ اس کو پسند کیا. اس کی پسندیدگی ان خطوط میں، اس کی تفصیل آپ پڑھیں گے کہ یہ کیا تھا اور کیوں اقبال کو اس سے دلچسپی تھی. علامہ اقبال نے قائد اعظم کی توجہ ایک خط میں جنگ عظیم 1914 کے بعد سے دنیا اسلام میں جو مسائل پیدا ہوئے ان میں سب سے مسئلہ جو ہے تھا فلسطین کا تھا. قائد اعظم کے نام علامہ اقبال نے جو خطوط لکھے اس میں اس کا ذکر بھی ہے. عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال جب گول میز کانفرنس میں گئے تھے تو فلسطین میں باقاعدہ معتمر کے اجلاس میں شرکت کی تھی، اور اقبال اس کو بہت اہم مسئلہ سمجھتے تھے، اور دیکھیے آج تک یہ مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے. علامہ اقبال کے خطوط کا ایک اہم موضوع جناح سکندر معاہدہ ہے، جو پنجاب کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم باب ہے. اس کی تفصیلات بھی آپ ظاہر ہے ان میں آپ مطالعہ کریں گے. قائد اعظم اس سلسلے میں علامہ اقبال کے خیالات سے متفق نہیں ہوئے. یہ کیوں نہیں ہوئے، اس کا مطالعہ آپ کریں گے. عزیز طلبہ، 25 مئی 1936 اور 21 جون 1937 کو علامہ نے جو خطوط قائد اعظم کے لکھی ہیں، تحریر کی ہیں، ان میں تصور پاکستان کی جھلک ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے. اس سے پہلے علامہ نے 1930 میں الہ آباد کے خطاب میں پاکستان کا جو تصور پیش کیا تھا، اب وہ قائد اعظم کو اس کے مطالبے کی طرف راغب کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ خطوط میں نظر آتا ہے، وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ اس کا مطالبہ اس کا جو ہے نا مطالبے کا وقت آ گیا ہے، ابھی مطالبہ کیجیے. اور چونکہ قائد اعظم کو انہوں نے قائل کر لیا، چنانچہ دونوں رہنماؤں کے متفقہ خیالات تھے. 23 مارچ 1940 کو انہوں نے پھر ایک قرارداد کی شکل اختیار کر لی. یہ انتہائی اہم مباحث ہیں جو ان خطوط میں آپ کو ملیں گے عزیز طلبہ. اور ہر خط کے آپ کی اس کی یونٹ کی یہ 2 یونٹ ہیں، ان کو کمبائن کیا گیا. ان کی خاصیت یہ ہے کہ ہر خط کے جو ہے آخر میں حواشی و تعلیقات کی صورت میں اس کی تفصیلات دی گئی ہیں، جن کو پڑھ کے آپ ان کے جو ہے وہ انتہائی جو اس کے مباحث ہیں ان کے مطالب کی تفہیم کر سکتے ہیں، ان کو سمجھ سکتے ہیں. تو امید ہے کہ ہماری آپ کی یہ آج کی گفتگو فائدہ مند ہوئی ہوگی. تو انشاءاللہ اگلے یونٹ کے ساتھ ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.